قیامت کے دن اللہ باطل معبودوں سے کیا سوال کرے گا اور بعض مشرکین جنات کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ آئیے جانتے ہیں ان سوالوں کے جوابات کے بارے میں ہمارے آج کے اس ایپیسوڈ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، سلام علیکم۔ سبیل القرآن کے اس تفسیری پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج آپ کے سامنے سورہ سبا کی 3 آیتوں کی تفسیر لے کر حاضر ہوئے ہیں، آیت نمبر 40، 41 اور 42۔ تو آئیے سب سے پہلے اس سورہ کی آیت نمبر 40 کی تلاوت اور اس کے ترجمے کو غور سے سن لیتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون۔ اور وہ دن یاد کرو جس دن سب لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا، پھر فرشتوں سے پوچھے گا کہ کیا یہ لوگ تمہاری پرستش کرتے تھے؟ تلاوت اور ترجمے کو سن لینے کے بعد اب آئیے آیت نمبر 40 کے پیغامات کو بھی غور سے سن لیتے ہیں۔ پیغام نمبر 1، قیامت کے دن خیالی معبود اور عابد دونوں ایک ساتھ حاضر ہوں گے۔ نمبر 2، تاریخ میں ایک زمانہ ایسا تھا جب فرشتوں کی عبادت ہوتی تھی، تو ہو سکتا ہے بعض بت انہی فرشتوں کی تصویریں ہوں۔ نمبر 3، پروردگار عالم قیامت میں مشرکوں کی سرزنش کے ساتھ ساتھ معبودوں سے بھی پوچھے گا، کیا تم نے لوگوں سے اپنی عبادت کرنے کو کہا تھا؟ تاکہ یہ ثابت ہو جائے کہ وہ معبود بھی اس کام کو غلط سمجھتے ہیں۔ یقول للملائکۃ اہؤلاء ایاکم کانوا یعبدون۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، انت قلت للناس اتخذونی وَأُمِّي الٰہین۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 116۔ کیا تم نے لوگوں سے کہا ہے کہ مجھے اور میری ماں کو خدا سمجھو؟ اب آئیے سورہ سبا کی آیت نمبر 41 کی تلاوت اور اس کے ترجمے کو غور سے سنتے ہیں۔ قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون۔ فرشتے عرض کریں گے، بار الہا تو ہر عیب سے پاک و پاکیزہ ہے، تو ہی ہمارا مالک ہے، نہیں یہ لوگ ہماری نہیں بلکہ جنات، خبائث، بھوت پریت کی پرستش کرتے تھے کہ ان میں کے اکثر لوگ انہی پر ایمان رکھتے تھے۔ تلاوت اور ترجمے کو سن لینے کے بعد اب آئیے اس آیت کے نکات کو بھی جان لیتے ہیں۔ نکات: بعض مشرکین خیر پانے کی امید میں فرشتوں کی عبادت کرتے تھے، لیکن زیادہ تر مشرکین جنات کی عبادت ان کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے ان کی عبادت کرتے تھے۔ تفسیر المیزان: اس آیت میں جن سے مراد شاید شیطان ہو، یعنی وہ لوگ فرشتوں کی عبادت کے بجائے شیطان کی پیروی کرتے تھے۔ نکات کو جان لینے کے بعد اب آئیے اس آیت کے پیغامات کو بھی غور سے سنتے ہیں۔ پیغام نمبر 1، اللہ سے بات کرنے کا ادب فرشتوں سے سیکھنا چاہیے۔ نمبر 2، اللہ سے تولا اور غیر خدا سے تبرہ دونوں ایک ساتھ ہونا چاہیے۔ اب آئیے اس ایپیسوڈ کی آخری آیت یعنی سورہ سبا کی آیت نمبر 42 کی تلاوت اور اس کے ترجمے کو بھی غور سے سنتے ہیں۔ فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ۔ آج تو تم میں سے کوئی نہ دوسرے کو فائدہ ہی پہنچانے کا اختیار رکھتا ہے
اور نہ ضرر کا، اور ہم سرکشوں سے کہیں گے کہ آج اس عذاب کے مزے چکھو جسے تم دنیا میں جھٹلایا کرتے تھے۔ تلاوت اور ترجمے کو سن لینے کے بعد اس آیت میں جو موجودہ پیغامات ہیں آئیے ان کو بھی غور سے سن لیتے ہیں۔ پیغام نمبر 1، قیامت میں حاکم اور مالک صرف اللہ ہوگا۔ کسی بھی معبود، جنات، فرشتے اور دوسرے معبود کے پاس کوئی قدرت نہیں ہوگی۔ نہ عابد معبود کے لیے کچھ کر سکے گا اور نہ معبود عابد کے لیے۔ نمبر 2، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف جانا اپنے آپ پر ظلم ہے۔ نمبر 3، جو چیز اللہ کے غضب کا سبب بنتی ہے وہ مستقل اور متعصبانہ انکار ہے۔ تو ناظرین کرام، ہم نے یہ جانا کہ اللہ قیامت کے دن باطل معبودوں سے پوچھے گا کیا تم نے لوگوں کو اپنی عبادت کا حکم دیا ہے، اور ایسا اس لیے کیا جائے گا تاکہ یہ ثابت ہو جائے کہ وہ باطل معبود بھی اس بات کو غلط سمجھتے ہیں، اور بعض مشرکین جنات کی عبادت ان سے خیر پانے کے لیے نہیں بلکہ ان کی شر سے محفوظ رہنے کے لیے کرتے ہیں۔ یہ تھے ہمارے سوالوں کے جوابات۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔